वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेजबान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है नूर टीवी पे हर सैटरडे की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लूंगा। अगर आपका कोई मसला है या आपकी कोई परेशानी है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक है, आप इस प्रोग्राम में फोन करके मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स हैं जो लाइन्स के ऊपर है। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो फोन आप जिस लाइन के ऊपर करते हैं, ये कोई प्रीमियम रेट जो लाइन है ये नहीं है, बल्कि ये इसके लिए आपको कोई भारी बिल नहीं करना पड़ेगा। बाज़ ऐसे भी टीवी स्टेशन से अगर आप वहां पे फोन करें तो एक प्रीमियम लाइन्स के से आपको गुजरना पड़ता है और बाद में पता चलता है वो पर मिनट 1 पाउंड या 1.5 पाउंड के हिसाब से खर्चा होता है। लेकिन नूर टीवी ने ये सहूलत दी हुई है अपने सामीन को, अपने व्यूअर्स को, कि अगर वो फोन करें इस प्रोग्राम में, जो नंबर आपको दिखाई देता है, ये नंबर जो है ये लोकल रेट आपको कॉल चार्ज होगी, कोई प्रीमियम रेट नंबर नहीं है। देखिए हमारे आज के कॉलर पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो। जी हेलो जी, ये मेरे 2 सवाल हैं जी। मेरा पहला सवाल है कि मेरे जो हस्बैंड हैं ये सोल रिप्रेजेंटेटिव वीजा से आए थे और इनका लास्ट वीक इनडेफिनेट हुआ है। तो मैंने ये पूछना था कि क्या आफ्टर इंडेफिनेट ये अप्लाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपना बिजनेस बिफोर ब्रिटिश पासपोर्ट लेने से पहले? जी आपकी अच्छा, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा बेबी से यहीं का बॉर्न है, 3 इयर्स हो गए हैं उसको, 3 इयर्स का। तो क्या हम उसका इंडेफिनेट लीव के बाद उसका ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं? अभी मेरा और मेरे हस्बैंड का ब्रिटिश नहीं हुआ। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि आपके हस्बैंड को अब इंडेफिनिट स्टे मिल गया, तो अब वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अब उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो सोल रिप्रेजेंटेटिव ही काम करते रहे। अब जो उसका दिल चाहता है, अगर अपना काम शुरू करते हैं अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर सोल रिप्रेजेंटेटिव को खत्म करना चाहते हैं उसको खत्म भी कर सकते हैं। अब उस पर कोई ओब्लिगेशन नहीं रही है, तो इसके बाद वो आजाद हो गए, जो दिल चाहे वो करे। दूसरी बात ये, जहां तक आपके बच्चे का तल्लुक है, चूंकि अब बच्चे के बाप को इंडेफिनिट स्टे मिल गया है तो बच्चा यहां पे पैदा हुआ था। अब बच्चे की नेशनलिटी के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो वेट कोई नहीं करना पड़ेगा, बच्चे की नेशनलिटी अभी अप्लाई कर दें। अलबत्ता जो आपके हस्बैंड है वो 1 साल के बाद नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी, मैंने अपने केस के बारे में पूछना था कि मैंने फार्म किया था कि 2011 में, ठीक है, तो उसके बाद मेरा हेल्थ की रिफ्यूज हो गया, कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी, सब कुछ था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे रिमूव के लिए टिकट दे दिए। तो उसके बाद मैंने क्या लगा, छोड़ दिया, मैं अब कहीं और रेडी, ठीक है, अभी मैंने कुछ डाला नहीं है। तो अब मैं क्या करूँ? अभी इस वक्त मैं कुछ डालू या वेट करूँ, कोई नई लॉ वगैरह है इसमें, तो क्या करूँ? वेट करूँ और भी, या नहीं कुछ डालू, फ्रिज क्रीम वगैरह कुछ करूँ? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आप किसी वकील से मिलकर मशवरा कर लें, उनको सारे पेपर दिखा लें। चूंकि आपका कोई केस पहले चलता रहा है जो किसी वजह से ना हो गया था, फिर आप हाई कोर्ट में गई थी, वहां से भी शायद रिफ्यूज हो गया है, कोई नया केस है वो भी शायद चल रहा है, इसमें काफी सारी चीजें हैं। तो कोई भी वकील ये सारी चीजें जानकर आपकी फाइल देखकर ही आपको एडवाइस कर सकेगा कि आप क्या कर सकती हैं। तो मेरा आपको यही मशवरा है, किसी अच्छे वकील से मिलें, उनको सारे पेपर दिखाएं और उनसे एडवाइस ले लें कि आप क्या करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। सर जी वालेकुम सलाम। सर, मैंने अपनी वालदा के बारे में पूछना था। हमें जो है ना ILR मिला हुआ है, मेरी वालदा को ना 2 ईयर का वीजा मिला है विजिट का। वो 5-6 मरतबा आई हुई है इस कंट्री में, तो अभी वो 5 माह रह के जा रही हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था क्या उनके लिए सेफ होगा, तो वो वापस जो है ना कब आ सकती हैं दोबारा हमें मिलने के लिए? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अब वो 6 महीने के बाद दोबारा आ सकती है, क्योंकि रूल ऐसा है कि कोई भी विजिटर जो है वो 1 साल में 6 महीने से ज्यादा यूके नहीं रह सकता है। अब चूंकि वो यहाँ पे आई है, 5 महीने गुजार कर आपको विजिट कर चुकी हैं, तो अब अगर उन्हें वापस आना है तो अब फिर 6 महीने वहां पे वेट करेंगे और 6 महीने के बाद आएंगी, तो फिर इन्हें किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रूल यही कहते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो सर, ऐसा कि मेरी आंटी है, उनको 10 साल हो गए आए हुए, ठीक है, तो उन लोगों को 10 साल हो गए आए थे, क्या तो फिर क्या हुआ? तो वो लोग क्या फाइल लगा सकते हैं?
جی آپ کی کال کا شکریہ. آپ کسی وکیل سے جا کر ملیں, ان سے پوچھ لیں کہ وہ آئے کیوں تھے, 10 سال میں انہوں نے کیس کیوں نہیں اپلائی کیا, اب ان کی کیا سچویشن ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کر تو کوئی وکیل آپ کو ایڈوائز کر سکتا ہے, لیکن عام طور پر اگر کوئی آدمی 3-4 سال یہاں پہ رہ لائے تو وہ ہیومن رائٹس میں اپلیکیشن کر سکتا ہے. تو اگر وہ 10 سال تک رہی ہیں, ایک بات تو شور ہے کہ وہ ہیومن رائٹس میں اپلیکیشن اگر کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. ملک صاحب, نیشنلٹی کے بارے میں نے پوچھنا تھا کہ اگر کسی کو انڈیپینڈنس مل جاتی ہے تو وہ 1 سال بعد نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے؟ جی ہاں, اس میں 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں. عام طور پر اگر کسی آدمی کو یہاں پہ انڈیفینس مل جائے تو اس کے 1 سال کے بعد وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے, بشرطیہ کہ پچھلے 5 سال میں یو کے میں لیگل طریقے سے رہتا رہا ہو. تو اگر کسی آدمی کو شادی کی بیس پہ انڈیفینس ملا ہو تو پھر وہ یو کے میں انٹری سے 3 سال کے بعد انڈیفینس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. تو ڈیپینڈ ہے کس کیٹیگری میں. دونوں ریکوائرمنٹس, باقی ریکوائرمنٹس بھی کچھ تھوڑی بہت ہو رہے ہیں, لیکن یہ 2 میجر ریکوائرمنٹس ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اگر میرا سال ریفیوز ہو گیا, ٹھیک ہے, تو اگر میں ابھی فلیش کلیم ڈالوں تو انہوں نے مجھے بینیفٹ بند کیے, گھر وغیرہ سب کچھ لے لیے نا, تو 3 سال ہو گئے. اگر یہ مجھے بینیفٹ اسٹارٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, اس کا کچھ بتا. جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں, ابھی مجھے نہیں لگتا آپ کو بینیفٹس دے دیں گے, کیونکہ جب آپ کی اسالم اپلیکیشن ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو اگر اپیل کا رائٹ ملتا تو اپیل کر سکتی ہیں. تو اگر اپیل کا رائٹ نہیں دیں تو اس کا مطلب ہے انہوں نے آپ کے کیس کو بالکل ہی وہ سمجھا کہ کوئی ویلیو نہیں دی ہے, اس وجہ سے انہوں نے اپیل کا رائٹ نہیں دیا. تو فی الحال اس کیس کو ریکنسیڈریشن تو وہ کوئی بلیو نہیں کرتے ہیں. البتہ اگر چاہیں تو اس کو آگے کورٹ میں لے جا سکتی ہیں یا پھر کسی اور گراؤنڈ پہ اپلیکیشن کر سکتی ہیں, لیکن بینیفٹس اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو نہیں ملیں گے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو, ست شری اਕਾਲ جی. جی ست شری اਕਾਲ. ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ 7 ਈਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ. ਠੀਕ. ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਪਾਈ ਸੀ ਲੈਟਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲੈਟਰ ਸੀ. ਠੀਕ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਰੋਂਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਏ, 3 ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੱਭ ਲਿਓ. ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک کیس ہے اس میں 320 لگا ہوا ہے, اس کے لیے کیا حل ہے, اس کا کوئی حل ہے؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں اب مجھے پتہ نہیں 320 کیوں لگا, کس بیس پہ لگا. وہ اسی بیس پہ لگتا ہے کہ اگر کوئی غلط انفارمیشن دیں یا کوئی فیک ڈاکومنٹ سبمٹ کریں تو اس میں 320 لگتا ہے. تو اس میں کافی سارے کیسز گئے تھے, لیکن ایک ہی پازیٹیو کیس اس میں آیا ہے, وہ اے نائجیریا ہے. اس پہ آپ سرچ کر لیں, یہ ہمارا ہی کیس تھا تو وہ سرچ کر لیں کہ صرف ایک ہی کیس آپ کو ملے گا اس کی سپورٹ میں. تو دیکھیں کہ اگر وہ سرکمسٹانسز ہیں تو پھر شاید یہ اس میں سے ہٹ جائے. تو زیادہ بہتر ہے کسی وکیل کو پیپر دکھائیں تاکہ وہ آپ کو ایڈوائز کر سکے, ورنہ آپ خود بھی یہ کیس پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس طرح کے سرکمسٹانسز ہیں یا نہیں ہے, چونکہ اس میں کورٹس نے گائیڈ لائنز دی ہیں کہ کن حالات میں 320 اپلائی ہو سکتا ہے, کن حالات میں نہیں ہو سکتا. تو وہ آپ ذرا پڑھ کے دیکھ لیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. جی میں اسکاٹ لینڈ سے بات کر رہا ہوں. میں ایکچولی اسپاؤس ویزے پہ ہوں. یہاں پہ میں نے 2.5 سال کا ویزا لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی دوبارہ جو کہتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے 6 منتھ کی پے سلپس لگانی پڑتی ہیں یا 1 ایئر کی لگانی پڑتی ہیں دوبارہ 2.5 کا لینے کے لیے؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اس میں کہ پچھلے 1 سال سے آپ کام کر رہے ہوں اور 6 مہینے کی پے سلپس لگیں گی, تو وہ یہ اس میں شرط یہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے آپ کام کر رہے ہوں اور آخر 6 مہینے کی پے سلپس لگیں گی. تو آپ کوشش یہی کریں کہ وہی جو تھریش ہولڈ تھا اسی کو مینٹین کرتے رہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو. جی ہاں, میرا وہ کوشچن ہے کہ میری وائف کو ILR مل گیا ہے. ابھی 1 سال 2012 میں ملا اس کو. ابھی اس کے نیشنلٹی اپلیکیشن کیا اس ہفتے میں ہم نے, لیکن 5 جنوری 2015 کو اس نے ڈیٹ پول سے نام چینج کیا ہے.
ابھی اپلیکیشن جو ابھی اس ہفتے کیا میں نے انٹرنیٹ میں دیکھا تو قریب 3 مہینہ 6 مہینہ لگ جاتا ہے. اس میں قریب 6 مہینے تو بولتے ہیں لیکن 3.5 مہینے میں کبھی آ جاتا ہے, کبھی 6 مہینے. ابھی جو ILR کا جو کارڈ ہے اس میں نام اس کا میڈن نیم ہے. ابھی اگر انڈیا جا رہے ہیں تو 3 ہفتے رک کر ہم واپس آئیں گے. بعد میں میرے کو ILR میں اس کا نام چینج کروانا پڑے گا یا تو 6 مہینے کی ویٹ کر لوں, 6 مہینے کے بعد اس کا سب نیشنلٹی ڈائریکٹ جو آئے گا سرٹیفکیٹ اس میں ہم نے میرٹ نام لکھا ہوا ہے. جی میں سمجھ گیا. جی آپ کے کال کا شکریہ. اصل میں آپ کافی بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے کہ اگر ابھی ان کا نام چینج کیا, ابھی ان کا نام نہ چینج کریں, ابھی اسی طرح چلنے دیں. جس روز آپ کو نیشنلٹی کا سرٹیفکیٹ مل جائے تو پھر آپ نام چینج کر کے تو برٹش پاسپورٹ بنوائے, وہ نئے نام سے بنوائیں. کیونکہ اس وقت اگر آپ نے نام چینج کر لیا تو یہ کافی بڑے لمبے چکر میں پڑ جائیں گے جس میں سے نکلتے وقت آپ کو منتھس لگ جائیں گے. تو اس وجہ سے زیادہ بہتر آپ کے لیے یہی ہے کہ ابھی کوئی نام چینج نہ کریں. جب برٹش نیشنلٹی مل جاتی ہے اس وقت آپ نے برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرنا ہوگا, اس وقت جا کر کسی وکیل سے مل کر ان کا نام چینج کروا دیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی ہلو. جی فرمائیے. جی میں آپ سے کوشچن کروں گا, آپ کا جواب میں آپ کا ٹی وی بھی سنوں گا. آپ سے کوشچن میرا یہ ہے کہ میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ تھا لیکن میں اوور اسٹے ہو گیا, 8 سال ہو گیا. اوور اسٹے ہوئے 4 سال ہو گیا لیکن میرے ساتھ میں نکاح کر لیا تھا. میرا یورپین وائف ہے میری اور ہم 2 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں. تو اس بارے میں مجھے کون سی اپلیکیشن ڈالنی؟ ان کی نیشنلٹی کیا ہے؟ جی وہ ہے یورپین ہے, پولینڈ. تو یہاں پہ کام کر رہی ہیں؟ جی ٹھیک ہے. جی آپ کے کال کا شکریہ. اگر تو آپ کے پاس 2 سال تک اکٹھے رہنے کا پروف موجود ہے, یعنی بجلی بل, گیس بل, ٹیلی فون بل, تو پھر آپ ان کے پارٹنر کے طور پر اپلیکیشن ہے وہ کر سکتے ہیں. تو آپ کو 5 سال کی یہاں پہ پرمیشن دے دیں گے. لیکن جو ہی آپ اوور اسٹے ہوئے تھے تو آپ کا جو اسٹے کا چین ہے وہ ٹوٹ گیا تھا. تو اگر لگاتار رہے ہوتے تو پھر تو آپ 2 سال بعد انڈیفینٹ اسٹے کے لیے اپلائی کرتے تھے, لیکن اب وہ آپ اپلائی نہیں کرے گا چونکہ اوور اسٹے اگر کوئی آدمی ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی جو ریزیڈنسی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اب یہی کہ پارٹنرشپ کی بنیاد پہ, پارٹنرز کی بیس پہ اپلائی کر سکیں گے, بشرطیہ کہ آپ کے پاس 2 سال کی سالڈ ایویڈنس ہونی چاہیے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. مجھے آپ سے کوشچن کرنا تھا. جی فرمائیے. وہ ہم نے اپنا کیس دیا تھا 7 ایئر کی بیس پہ بچوں پہ. ٹھیک ہے. تو وہ ہمارا ریفیوز ہو گیا تھا تقریباً مہینے کے بعد ہی. اس کے بعد ہم نے کورٹ میں ڈالا تو اس کا ابھی تک کوئی جواب بھی نہیں آیا. تو کس کورٹ میں ڈالا ہے؟ وہی وہ جو لندن کے ان کے. ٹھیک ہے. تو وہ کب ڈالا تھا کیس کورٹ میں؟ جولائی اگست میں ڈالا تھا. ٹھیک ہے. جی آپ کی کال کا شکریہ. اگر تو آپ کا کیس 7 بیس پہ ریفیوز ہو گیا تھا تو اس کے بعد اگر آپ نے کورٹ میں گئے ہوتے یا گئے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جانا چاہیے تھا. چونکہ اس کے خلاف اگر آپ کے پاس ایٹ دا ٹائم آف اپلیکیشن ویزا نہیں تھا تو آپ ہائی کورٹ میں جا سکتے تھے. ہائی کورٹ میں 5-6 مہینوں میں اس کا فیصلہ آ جاتا ہے. تو زیادہ بہتر اپنے وکیل سے چیک کریں کہ اس میں ڈیلے کیوں ہو رہی ہے. ویسے آپ کا ہو جانا چاہیے تھا 7 ایئرس کی بنیاد پہ. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੈਟਰ ਪਾਈ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਟਾਈਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਂਡ ਆਫ ਜਨਵਰੀ ਸੀਗਾ. ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਕਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਨੂੰ. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਵੰਬਰ 20 ਆਫ ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ 20 ਆਫ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ. 24. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਅਗਰ ਤਾਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ. ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ. ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਦੇਖते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है. जी फरमाइए. वालेकुम सलाम. डॉक्टर साहब पता करना था, मैं स्टूडेंट वीजा पे था लास्ट 6 ईयर में. अच्छा. और मेरा वीजा होगा एक्सपायर होगा सितंबर दिस ईयर. तो मैंने डिग्री भी कर लिया और मेरे 2 भाई हैं ब्रिटिश. तो मैं पूछना चाहता था यूरोपियन लॉ के बारे में. इफ वन ऑफ देम गो टू सम यूरोपियन कंट्रीज, मतलब फ्रांस स्पेन में चले जाते हैं और अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करते हैं देयर, तो क्या वो मुझे, मैं इधर ही रहूं तो मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं बस एक्सटेंडेड फैमिली में? अभी आपका लीगल स्टेटस क्या है? आई एम ऑन स्टूडेंट वीजा हूँ मैं. स्टूडेंट वीजा तो सितंबर में वो मेरा खत्म होगा 2015 में. अभी यूरोपियन कौन है? तो मेरे भाई ब्रिटिश हैं. अगर वो यूरोप में जाके अपना राइट एक्टिवेट करते हैं फ्रांस या. ठीक है जी. आपकी कॉल का शुक्रिया. आपके कॉल का शुक्रिया. अगर तो वो आप उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फाइनेंशियली पिछले कई सालों से, तो आपके पास उसकी एविडेंस मौजूद है, तो वो अगर किसी और कंट्री में जाते हैं तो वहां जाकर फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि उस कंट्री का कानून इस बारे में क्या कहता है.
क्योंकि यूके में ये कहता है कि आप अगर कोई आदमी बाहर की कंट्री से इधर आता है तो उसमें शर्त यह है कि उस मुल्क में आप एज ए डिपेंडेंट रहे हों तो फिर यूके में आ सकते हैं। हो सकता है कि यूरोपियन उस कंट्री में यही हो कि आप यूके में एज ए डिपेंडेंट थे, फिर वहां पे डिपेंडेंट हो सकते हैं। ये डिपेंड है उस मुल्क का कानून क्या कहता है, वहां किसी वकील से आप मालूमात ले लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी सत श्री अकाल भाजी। जी सत श्री अकाल भाजी ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬੇਬੀ ਨਾ। ठीक है जी। ਹੁਣ 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਰਿਫਿਊਜ ਕਰਤਾ। अच्छा ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ तो ਤੁਹਾਡਾ केस कदों रिफ्यूज होया? जनवरी ਚ ਹੋਇਆ। पिछले हफ्ते? हाँ जी ठीक है जी। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ केस ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। देखते हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब आपसे मेरा सवाल ये है कि मेरा 10 साल के ऊपर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो गया है और मैंने बच्चों का भी ब्रिटिश पासपोर्ट बना लिया है, लेकिन वाइफ मेरी अभी तक Tier 1 जनरल की डिपेंडेंट है और उनका वीजा एक्सपायर हो रहा है अप्रैल के अंदर, तो उनकी कौन सी एप्लीकेशन डालूंगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपने जब शुरू में अपना अप्लाई किया था 10 साल की बुनियाद पे, उस वक्त आपने उनकी एक्सटेंशन करवानी थी। तो अब डिपेंड है कि वो कितने अरसे से यूके में रही। मुझे लगता है 2 साल से ज्यादा रहे हो। आप उनके इंडेफिनिट स्टे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी सिस्टर है, वो ब्रिटिश नेशनल है। ठीक। उन्होंने यहाँ यूके में इस्लामिक मैरिज की थी। अच्छा। इनके 2 बच्चे भी हैं और अब उनकी डिवोर्स हो गई है। ठीक। और अब उन्हें दोबारा पाकिस्तान में शादी की है, तो अब वो अपने हस्बैंड को यहाँ पे बुलाना चाहती है। यहाँ पे उनकी इस्लामिक शादी हुई थी? पहली शादी का जिक्र करें। जी पहली शादी उनके यहाँ पे इस्लामिक हुई थी? जी जी। रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी? जी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। पक्की बात है? जी जी। हाँ ठीक है जी। आपकी कॉल का शुक्रिया। यहाँ पे सिर्फ उस शादी को माना जाता है जो कि टाउन हॉल में जाकर आप रजिस्ट्रेशन जिसकी करवाएं। तो जो रिलीजियस मैरिज है इसको एज ए मैरिज एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो अगर अनमैरिड भी लिखते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लीगली यहाँ पे उनकी जो शादी है वो नहीं हुई थी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। जी मैं ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे यहाँ पर केस अप्लाई किया था, 21 हो गया हूँ, तो जुडिशियल रिव्यू के लिए मैंने डाला है। तो अभी तो किस लिए अप्लाई किया? ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे। ठीक है। और रिफ्यूज कर दिया उन लोगों ने, राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया उन लोगों ने। ठीक। तो मैंने जुडिशियल रिव्यू के लिए डाला है, तो पता करना था कि इसमें कितना टाइम लगेगा, वीजा मिलेगा या नहीं। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपके केस, आपका जो केस है, आपकी एप्लीकेशन है ह्यूमन राइट्स में आपने किया तो रिफ्यूज हो जाए, तो आपको अपील का राइट तभी देते हैं कि जब आपने एप्लीकेशन की थी आपके पास यहाँ रहने की परमिशन थी या रहने का वीजा था। अगर तो आप ओवरस्टे हों तो फिर उसको अपील का राइट नहीं देते हैं। तो फिर अगर ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाए आप उसको डायरेक्ट कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। लेकिन कानून ये कहता है कि अगर किसी की ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन की जाए तो अगर रिफ्यूज हो जाए तो आपको अपील का राइट मिलना चाहिए। इस सिलसिले में आप किसी वकील से मशवरा कर लें। अगर तो आपने ह्यूमन राइट्स का केस डाला था, ह्यूमन राइट्स का जिक्र किया था, तो अगर उन्होंने आपको अपील का राइट नहीं दिया है तब भी आप इसमें आगे अपील कर सकते हैं। चूंकि 2 ऑप्शन है, या तो अपील का या जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू काफी महंगा पड़ता है तो अपील उसकी निस्बत काफी सस्ती पड़ती है। लेकिन अगर आपने ह्यूमन राइट्स की बेस पे अप्लाई किया था तो आपको अपील का राइट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आप डायरेक्ट इमिग्रेशन जज के पास अपील कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे छोटे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि मेरा हस्बैंड है ना वो और उसको रोके आया, वो स्टूडेंट वीजे पे आया था 5 साल पहले की, और 1 साल उसकी बात। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है जरा। अच्छा जी मेरा हस्बैंड था ना, उसका वो स्टूडेंट पे आया था यूके में। ठीक है। और उसका 1 साल का वीजा था वो खत्म हो गया, कॉलेज भी खत्म हो गया था। ठीक है। उसके बाद उसने अभी तक कुछ भी नहीं डाला। मैं सालम सी करूँ, मेरा भी सब कुछ रिफ्यूज हो गया। तो हम दोनों क्या कर सकते हैं? कोई आपका लीगल स्टेटस क्या है? जी आपका लीगल स्टेटस क्या है यहाँ पे? मैं वो सालम सी करती ना, रिफ्यूज, मेरा भी सब कुछ रिफ्यूज हो गया था। वो रिमूव किए कर दिए थे। आप उनकी डिपेंडेंट है यहाँ पे? अभी कुछ भी नहीं बोला है उनको कि मेरा हस्बैंड इधर है या नहीं। होम ऑफिस को अभी इसके बारे में मैंने कुछ बोला नहीं। अगर वो कुछ कर डाले उसके ऊपर मैं डिपेंडेंट हो सकती हूँ, वो असालम क्लेम करे।
جی آپ کی کال کا شکریہ. آپ کسی وکیل سے مشورہ کر لیں کہ اس نے اپلیکیشن اس کی کیوں ریفیوز ہوئی تھی, اپیل اس کی کیوں ریفیوز ہو گئی تھی, اگر آپ کی درمیان کوئی شادی تھی, ریلیجیس میرج تھی, یہ آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کی جب اس کا کیس یا اپیل چل رہا تھا. اس میں کافی سارے سوالات ہیں جو کوئی بھی وکیل ہے کوئی بھی اپلیکیشن کرنے سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہے گا. تو زیادہ بہتر ہے کسی اچھے وکیل سے ملے, ان کو ساری بات بتا کر ان سے ایڈوائز لے لیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ایک منٹ. ہلو جی مجھے پوچھنا تھا کہ میری ایک فرینڈ ہے, اس کا ہسبینڈ اس کو پہلے انڈیا چھوڑ آیا تھا, اس کے پاس 3 سال کی ویزا ہے, اور پھر وہ واپس یہاں آئی ہے ابھی, اور ان کا ہسبینڈ نے ڈپوٹیشن کا اس کو لیٹر بھی بھیج دیا تھا. یہ 26 دسمبر کو اس کو جانا تھا, لیکن وہ ابھی تک واپس گئی نہیں ہے. تو کیا وہ میرا بھائی کچھ آگے کر سکتا ہے, کیونکہ وہ وہاں انڈیا میں یہاں آئی تھی تو بس اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ میں رائٹ کرا لوں, پھر میں میرے بوائے فرینڈ کو بلا لوں یہ وہ. تو ان لوگوں نے ابھی ان کو واپس بھیجا نہیں ہے, کیونکہ وہ ویزا کے اوور ہو گئے ہیں, تب بھی وہ وہیں کام کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ زیادہ ہے کہ اس سے آپ کے فرینڈ کا کیس کافی مجھے کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے, تو کسی وکیل سے جا کر مشورہ کر لیں, کیونکہ اس میں کافی سارے ایشوز ہیں جو بھی کوئی بھی وکیل کو جاننا چاہے گا. تو کسی وکیل سے جا کر ملیں, ان کو پوری بات بتا کر ان سے ایڈوائز لے لیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی اب بات کریں. ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب میں برٹش سٹیزن ہوں. میں اپنے ماں باپ کو بلانا چاہتا ہوں انڈیا سے. ٹھیک. تو اس کے لیے وہ میرے پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے, تو ایسی کوئی ہسٹری نہیں ہے کہ وہ میں دکھا سکوں کہ وہ ڈپینڈنٹ ہے. میری بہن بھی انڈیا میں رہتی ہے, تو ان کو ڈپینڈنٹ ویزا کرانے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں ڈپینڈنٹ کا رول اب ختم ہو چکا ہے, تو وہ ڈپینڈنٹ ریلیٹیوز کو بھی ویزا نہیں دیتے ہیں. اگر ڈپینڈنٹ آپ کے پیرنٹس وہ آپ کے ڈپینڈنٹ نہیں کرتے, لیکن آپ کے اوپر اگر ڈپینڈ کرتے بھی تھے, تو اب بھی جو نئے رولز انہوں نے 2012 میں بنائے ان کے تحت کسی آدمی کو ویزا نہیں مل رہا ہے, چونکہ وہ رولز اتنے سخت ہیں کہ کوئی آدمی اس کا کرائیٹیریا پورا ہی نہیں کر سکتا ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ڈپینڈنٹ کے طور پر آنا چاہے تو وہ اتنا اس کی صحت خراب ہو کہ اس کو لک آفٹر کی ضرورت, اتنی زیادہ اس کی کیئر کی ضرورت ہو کہ اس کی بیڈ سے اس کو اگر کوئی ہلانا چاہے یا اٹھانا چاہے تو وہ اٹھانے کی اتنا وہ اس کی صحت خراب ہو کہ اس کو بیڈ سے کوئی آدمی اٹھائے. دوسری بات یہ کہ اتنی صحت خراب ہو کہ وہ اپنی جرابیں بھی نہ پہن سکتا ہو. پھر اس کا آدمی تب اپلائی کر سکتا ہے کہ اب جب کیئر پورے انڈیا میں اویلیبل نہ ہو. ظاہر ہے ایسی تو ظاہر ہے وہ کیئر تو ہر جگہ پہ اویلیبل ہوتی ہے اگر آپ پیسے دیں. تو اس وجہ سے امیگریشن والے کسی کو ڈپینڈنٹ کا ویزا آج کل نہیں دے رہے ہیں. تو اگر کوئی ابھی اپلیکیشن کرتا ہے وہ ریفیوز کر دیں تو فی الحال ان کا لانگ ٹرم ملٹیپل ویزا جو وزٹر ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین کے ساتھ ہی ٹائم ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا, بریک اس کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین ہم کال کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں بریک سے پہلے ختم ہوا تھا. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I just want to know if someone comes from abroad as a visitor and gets married to someone who is a UK-born resident, how do we go about getting their visa? Do they have to go back to Pakistan, or how does it work? Yeah, thank you for the call. Basically, it's not possible for a visitor to apply on the basis of marriage from here. So it's not advisable that if somebody comes on a visitor visa and marries here, even if he goes back, and this will create a lot of problem because immigration people always come with the issue that your intention was not to visit the UK, but your intention was to get married. So that's the reason you did deception. So to avoid deception, best thing is if somebody is here on visitor visa, he must go back to his country without getting married, and he should marry over there and make an application from there. Then there are chances. So if somebody marries here and if somebody registers his marriage here and goes back over there, makes an application over there, so chances are very extremely slim to get visa from there. So it's better the person should go back over there, marry his own country, and then make an application from there. Thank you for the call. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اگلا کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے پہلے سالگرہ 320 کے حوالے سے وہ میرے حالات بھی تھے کہ میں فارم فل کرتے وقت وہ جو ہوتا ہے کہ آپ کتنی دفعہ اس سے پہلے ریفیوز ہو چکے ہیں, تو جس آدمی نے فارم فل کیا اس نے یہ لکھا ہے کہ آپ لاسٹ ٹائم جس ریفیوز ہوئے وہ لکھا تھا. اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے ڈسپشن شو کیا, آپ نے
پورا ڈیٹیل نہیں دیا کہ آپ کتنی دفعہ 3 دفعہ پہلے بھی ریفیوز ہو چکے تھے، جبکہ آپ نے لاسٹ دفعہ جو ریفیوز ہوئے وہ لکھا ہے. بس یہ غلطی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے 320 لگا. آیا کہ اس میں کوئی صورت بنتی ہے کہ یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ 6-7 سال ہو گئے. آیا اگر مجھے کرنا ہے تو میں دوبارہ فریش اپلائی کروں، کیا کروں؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. یہ پیپر کسی وکیل کو دکھا دے تاکہ وہ اس کو احتیاطاً دیکھ لے کہ کوشچن کیا تھا اور اپنے آنسر اس کا ایگزیکٹلی کیا ہے، اور اس کے بعد کیا آپ کی ایکسپلینیشن اس میں آتی ہے. یعنی وہ بیسک یہ کہ آپ کی انٹینشن امیگریشن اتھارٹیز کو ڈیفراڈ کرنے کی ہو، یعنی ان کے ساتھ دھوکہ کرنے کی ہو، تو پھر یہ اپلائی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی یا انوسینٹلی اگر آپ نے یہ لکھ دیا ہے کہ آپ سمجھے تھے کہ ایک ہی دفعہ کا ڈکلیئر کرنا تھا یا لاسٹ ٹائم کا ڈکلیئر کرنا تھا، تو یہ چیز جسٹیفائی ہو سکتی ہے اپیل میں یا اس کو اگر کورٹ میں لے جائیں. لیکن احتیاطاً کسی وکیل کو سارے پیپر دکھا دیں، اپلیکیشن فارم جو آپ نے سبمٹ کیا تھا اور جو ریفیوزل لیٹر ہے، تاکہ وہ دیکھ کر آپ کو بتا دیں نیکسٹ آپ کیا کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے آپ سے پتا کرنا تھا کہ میں اب اپنے پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہوں، تو کیا اس کے لیے مجھے لائف ان دا UK اور دوسرا B1 کا ساتھ پتہ دینا پڑے گا؟ اس کا ساتھ میں کتنا پڑے گا؟ آپ کا کون سا ویزا ہے ابھی؟ میرے پاس جو ہے وہ ریزیڈنس کارڈ ہے 5 ایئرس کا. کتنے عرصے کا؟ 5 ایئرس کا جو ہوتا ہے. ایکچولی میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ آسٹریلین نیشنل ہیں، وہ یورپی یونین سے بلانگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کی کال کا شکریہ. شروع میں تو جب آپ انڈیفینسٹی کے لیے اپلائی کریں گی تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو جب آپ برٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا چاہیں اس کے لیے پھر آپ کو لائف ان UK ٹیسٹ اور انگلش کی ضرورت پڑے گی. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب تھینک یو فار، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بڑی انفارمیشن دیتے ہیں آپ. تھینک یو آپ کا اس بات پہ. اور پلیز میرا یہ چھوٹا سا کوشچن ہے کہ میں نے 7 ایئرس پہلے یہاں پہ میں نے اسائلم کیا تھا، تو بیچ میں کافی ٹائم مجھے ریفیوز ہوا، پھر مجھے انہوں نے سیکشن 4 پہ کر لیا، اور ابھی میں نے ریسنٹلی 2-3 ویک پہلے میں نے جوڈیشل ریویو ڈالا GR. تو اس پہ چانسز ہوتے ہیں کہ اسٹے دے سکتے ہیں یا اس کے لیے کیا پروسیجر؟ آپ نے اسائلم کس تاریخ کو اپلائی کیا تھا؟ میں نے اسائلم 2008 میں کیا تھا، فیبرری میں. 8 میں. جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں اس میں مجھے زیادہ چانسز آپ کے نہیں لگتے ہیں. اگر تو آپ نے مارچ 2007 سے پہلے کسی کی بھی اپلیکیشن ہوتی تو لیگیسی میں آتا تھا، اس کے چانسز تھے. اب وہ لیگیسی میں تو آپ نہیں آتے ہیں. اب جو آپ کے کیس کے ہیں یہ انڈیویجل میرٹس پہ کنسیڈر کیا جائے گا. اس میں تو تھا کہ جس آدمی نے بھی مارچ 2007 سے پہلے اپلائی کیا سبھی لوگ اس میں آ گئے تھے. لیکن چونکہ آپ کی اپلیکیشن بعد کی ہے، یہ اپنی میرٹس کے اوپر ہے کہ اس میں میرٹس کیا تھی، جس کے ہوم آفس نے کیوں ریفیوز کیا، آپ کو اپیل کا رائٹ ملا یا نہیں ملا. اب اگر ہائی کورٹ میں گئے تو اس گراؤنڈ پہ کریں. اس کی انڈیویجل میرٹس میں آپ کا کیس کنسیڈر کیا جائے گا، اس پہ پھر اس کا جو جج ہے وہ فیصلہ دے گا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلا کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی ہلو. جی فرمائیے. میں ڈلنگم سے بول رہی ہوں. جی ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، لڑکی ابراڈ ہے. اچھا. تو اس کو شادی یہاں آ کے کر رہے ہیں ہم مئی میں. تو لڑکی کو بنانے کے لیے ہمیں کچھ زیادہ. جی آپ کی کال کا شکریہ. نہیں اس طرح وہ ویزا نہیں دیتے. امیگریشن والے بلیو ہی نہیں کریں گے کہ آپ شادی کریں گی بھی یا نہیں کریں گی. تو اس میں بہت ہی کم چانسز، آلموسٹ نان چانسز ہے کہ اس کو وہاں سے ویزا دے دیں. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کا بیٹا وہاں چلا جائے، وہاں شادی کرے اور اس کے بعد لڑکی کی وہاں سے اپلیکیشن کریں. تو اس کے لیے ایک تو لڑکی کو انگلش ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا، اور دوسرے آپ کے بیٹے کی جو انکم ہے وہ 1550 پاؤنڈ پر منتھ سے زیادہ ہو اور اس نے پچھلے 6 مہینے کام کیا ہو. تو پھر آپ لڑکا جا کر شادی کر کے اس کو لا سکتا ہے. عام طور پر ان کو وزٹر ویزا یا یہاں شادی کا ویزا بہت ہی کم اس کے چانسز ہوتے ہیں ویزا دینے کے. چونکہ کمٹمنٹ ہوتی نہیں ہے تو لوگوں نے اس کو ایکسپلائٹ کافی کیا، یعنی لڑکا لڑکی ادھر آ گئے اس کے بعد شادی نہیں کی. تو اس وجہ سے امیگریشن والے بلیو نہیں کرتے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولوی جی یہ جناب 2 کوشچن ہے. جی فرمائیے. میں نیشنل برٹش ہوں. ٹھیک. بچے میں منگائے تھے، وائف اور 3 بچے. ٹھیک جناب. 1-2 دن 2 سال کا ویزا تھا، لیکن 1-2 دن لیٹ ہو گیا تھا. وہ کیس دیا ان کو، ہوم آفس والوں کو. تو جناب ایک وائف کا تو انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے، تو ایک بچے کی اپیل دے دی ہے، دوسرے بچی کو بھی اپیل دے دی ہے.
لیکن ابھی کیس ادھر گیا تو کیا کریں, ہائی کورٹ میں جائیں یا کیا کریں جناب, وہ پریشان. جی آپ کی کال کا شکریہ. ابھی آپ کافی مصیبت میں پڑ گئے, کافی پرابلم میں پڑ گئے, تو اس میں پہلے سے آپ نے سوچ لینا چاہیے تھا, اوور اسٹے نہیں کرنا چاہیے تھا, جو ریکوائرمنٹس وہ پہلے پوری کر لینی چاہیے تھی. اب اگر مسز نے اوور اسٹے ہو کر اپلیکیشن کی ہے تو یہ آگے جج تک ہے کہ اگر آپ کو اپیل کا رائٹ, مجھے لگتا ہے وہ اپیل کا رائٹ بھی نہیں ملا, اس کو آپ ہائی کورٹ میں لے جا سکتے ہیں. تو فی الحال یہی کریں, اس کو آگے کورٹ میں لے جائیں. جن کو اپیل کا رائٹس ملا ان کے تو اپیل کر دیں, اور جن کو اپیل کا رائٹ نہیں ملا تو ان کو کورٹ میں لے جائیں. تو پھر آگے دیکھیں کورٹ سے کیا فیصلہ کرتی ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو ملک جی, نمستے. جی نمستے. ملک جی مجھے آپ سے پوچھنا تھا, میں نے میرے ہسبینڈ میرے اسپاؤس ہے, تو ان کی ایکسٹینشن کے لیے جب میں نے اپلائی کرنا ہے تو مجھے کون کون سے پیپر لگانے پڑیں گے, اینڈ آلسو وہ بھی کام کر رہے ہیں اور میں بھی کام کر رہی ہوں. لیکن میرا کام کیونکہ میرے پاس بچہ ہے تو میں میٹرنٹی پہ ہوں, میرے آورس تھوڑے لیس ہے, تو اگر وہ فل ٹائم کام کر رہے ہیں ان کی پے 18,600 بنتی ہے, میں تھوڑے آورس کم بھی کر رہی ہوں, تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میرا دوسرا سوال یہ ہے, شادی کر کے یہاں آئے تھے, شادی کر کے آئے تھے یا یہاں سے اپلائی کیا تھا؟ وہ شادی کر کے یہاں پہ آئے ہیں. تو وہاں سے انہوں نے اپلائی کب کیا تھا ویزے کے لیے؟ 1 سال پہلے. ابھی 1 سال پہلے, ٹھیک ہے. تو ابھی 2.5 سال کا ویزا ہوگا, 1.5 سال اور ہوگا. ان کے پاس 2.5 سال کا ویزا ہے یہ. اچھا, دوسرا سوال کیا آپ کا؟ دوسرا سوال یہ ہے تو ان کے جب میں اپلائی کرنا تو ان کو ٹیسٹ کون سا کرنا پڑے گا؟ جی آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ کہ جب وہ فردر ایکسٹینشن کے لیے یعنی کوئی 1.5 سال کے بعد اپلائی کریں گے تو ان کو کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ انگلش ٹیسٹ انہوں نے آلریڈی پاس کر لیا ہے, تو باقی کسی ٹیسٹ کی ان کو ضرورت نہیں, وہ صرف ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر سکیں کے لیے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ دونوں کی انکم ملا کر 18,600 پاؤنڈ سے زیادہ ہونی چاہیے. پہلے جب آپ نے اپلائی کیا تھا ان کے ویزے کے لیے تو اس وقت تو صرف آپ کی انکم مانگتے تھے, اب آپ دونوں کی ملا کر 18,600 ہونی چاہیے, تو ان کو آگے 2.5 سال کی اور ایکسٹینشن دے دیں گے. وہ جب 2.5 سال ختم ہونے لگیں گے تو اس وقت ان کو ایک انگلش ٹیسٹ کی ضرورت پڑے گی لائف نیو کی, ابھی ضرورت نہیں ہے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہو رہی ہے, دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی صاحب سے ایک سوال پوچھنا. جی پوچھیے. ہاں جی, میں نے نا اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کیا تھا 3 سال پر, 3 سال پہلے. ہاں جی, اس پر میں نے ٹوئک دیا تھا انگلش ٹیسٹ. ٹھیک ہے. ہاں جی, تو ابھی میں نے شادی کا ویزا اپلائی کرنا ہے, اسپوز ویزا, تو ابھی میں نے A1 میں پاس کیا ہے, تو وہ پیچھے ٹوئک دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے؟ ابھی آپ کا ویزا ہے پاسپورٹ پر؟ ہاں جی, میرے پاسپورٹ پہ ہے, اپریل تک ہے, 4 منتھ رہتے ہیں. میں نے ابھی اسپوز ویزا اپلائی کرنا ہے نیکسٹ منتھ. جی آپ کی کال کا شکریہ. آپ اپلائی تو کر سکتے ہیں, آپ ڈیپینڈ ہے امیگریشن والوں پہ, چونکہ جنہوں نے ٹوئک کے سرٹیفکیٹ سبمٹ کیے تھے تو ان کے 99.99 جو سرٹیفکیٹ تھے وہ جینون نہیں تھے, تو ان سب کو وہ ویزے کینسل کر رہے ہیں, تو وہ کر کے واپس بھیج رہے ہیں. بہرحال میرج کی بیس پہ اگر آپ اپلیکیشن کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, تو دیکھیے آگے وہ مسئلے کیا ایشو اٹھاتے ہیں. فی الحال اپلیکیشن کر دیں. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی ہلو. جی فرمائیے. ہلو. جی آپ بات کریں. جی بات کریں. مجھے لگتا ہے مجھے آپ کی کال ڈراپ کرنا پڑے گی, چونکہ آپ ٹیلی فون پر بات نہیں کر رہی ہیں, بلکہ ٹی وی دیکھنے میں بھول گئی ہیں کہ آپ ٹیلی فون کے اوپر ہیں. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو پاجی, میں تمہیں پہلا 2 باری فون کیتا سی, مجھے جواب دی سمجھ نہیں لگی. میں تھانوں کیا سی جداں بھی اسی 3 مہینیاں دے وچ انہاں نوں لیٹر بھیج. جی تہاڈی کال دا شکریہ. تسی یہ کرو کہ کسی وکیل کول چلے جاؤ, اس نوں جا کے ملو, تے او تہاڈی ساری گل سن کے تانوں ایڈوائز کرن گے کہ تسی نیکسٹ کے کر سکدے ہو. تانوں میں ٹرائی کیتا 2 دفعہ سمجھانے نہیں, لیکن تانوں شاید سمجھ نہیں آ رہی, یا تہاڈے سوال کافی زیادہ نے. زیادہ بہتر ہے کسی وکیل کول جاؤ, انہیں کی مل کے انہوں تو ڈیٹیل ہی تسی ایڈوائز لے لیو. تہاڈی کال دا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو. جی ہاں, جو میں نے ابھی کیوں کال کیا تھا, میرے خیال سے آپ مس انڈرسٹینڈ ہوئے. وائف کا انڈیپینڈنٹ ہو گیا 1 سال پہلے. ابھی ہم نے نیشنلٹی اپلیکیشن کیا اگلے لاسٹ ہفتے, اور لیکن اس میں اس کا جو اپلیکیشن میں ہم نے لکھا میریڈ نیم لکھا ہے, کیونکہ اس کو نیم چینج کرنا ہے. تو ہم نے ڈیٹ پول سے, کیونکہ نیم میں کچھ غلط اسپیلنگ تھا, تو ڈیٹ پول سے کر دیا چینج نیم. 5 تاریخ کو ڈیٹ پول سائن کیا, اور 6 تاریخ کو نیشنلٹی کی اپلیکیشن کیا, اس میں ساتھ میں ڈیٹ پول بھیج دیا. ابھی اس کا جو ILR کارڈ ہے اس میں تو پرانا نام ہے,
وہ ہم کو چینج کرنا پڑے گا یا تو 6 مہینے کے اندر وہ اپلیکیشن آ جائے تو سٹیزن شپ کا ہی صرف ڈائریکٹ یوز کر لے اور میرڈ نیم پہ پاسپورٹ بنائے, یا تو ILR میں چینج کرنا پڑے گا؟ کوئی ایسا رولس ہے کہ؟ جی آپ کے کال کا شکریہ. اصل میں آپ نے نام چینج کرنے سے پہلے کسی وکیل سے مشورہ کرنا چاہیے تھا. اگر آپ نے آلریڈی نام چینج کر کے ہوم آفس کو اپلائی کر دیا تو آپ کو ہر جگہ پہ اب نام چینج کرنا پڑے گا. رولز یہ ہے کہ جس روز آپ اپنا نام چینج کریں اس کے بعد آپ اپنا پرانا نام یوز نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ان کے نیشنل انشورنس نمبر پہ, بینک اسٹیٹمنٹ پہ, میڈیکل کارڈ پہ, ہوم آفس کے ریکارڈ میں, ہر جگہ پہ آپ کو ڈرائیونگ لائسنس پہ نام چینج کرنا پڑے گا. تو زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر آپ کسی وکیل سے پہلے مشورہ کر لیتے تو آپ کو بتاتے کہ اس میں ایزیسٹ وے کیا ہے, لیکن آپ نے وہ جو روٹ چنا ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہے. تو اب ہر جگہ پہ آپ کو نام چینج کرنا پڑے گا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو ڈاکٹر صاحب, جی گڈ ایوننگ. جی گڈ ایوننگ. ڈاکٹر صاحب میرا سوال سیگا بھی میں فیملی میں اتنے رہ رہا 4.5 سال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اوور اسٹے ہے نہیں, تو میں ہوم رائٹ کا جو کیس لانا میرا کس طرح اگو ٹائم نکل سکتا جس میرے بچے 7 سال پورے ہو جان؟ جی تاری کال کا شکریہ. تارے کیس نہیں گارنٹی تو کوئی نہیں ہے, لیکن تھی کیس لا سکتے ہو چونکہ انلیگل رہنا بھی ایک مطلب انلیگل یا اوور اسٹے رہنا بھی ایک کرمنل افینس ہے. وہ اگر تمہیں پھڑ لیں تو چارج کر سکتے ہیں. تو زیادہ بہتر ہے کہ کوئی نہ کوئی کیس کسی وکیل نو مل کے اپلائی کر دو تاکہ تسا جڑا اسٹے ہے تا کیس ہے اسٹے ہوئی تھوڑا ریگولائز ہو جائے. تو دوسرا یہ بھی چانسز ہیں کہ اگر کوئی تا کیس پینڈنگ ہے اس دوران کوئی ایمنیسٹی یا لیگیسی نکلنی تو اسی کور ہو جاؤ گے. تاری کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہلو جی, میں نے آپ سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. جی پوچھیے. میرے بھائی جو ہیں وہ میری جو بھابھی ہیں ان کے ڈیپینڈنٹ والے HSMP پہ گئے تھے. اب میری بھابھی کو اس ایئر میں اگست میں 2014 میں ILR ملا ہے اور میرے بھائی اب ان کے ILR کے ڈیپینڈنٹ ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے بھائی کو ILR کب ملے گا اور اس کے بعد پھر برٹش پاسپورٹ کب ملے گا؟ جی آپ کے کال کا شکریہ. اگر تو ان کا ویزا چینج ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اینی ٹائم انڈیفینس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ان کا ویزا چینج ہو چکا ہے تو پہلے وہ ڈیپینڈنٹ ویزا تھا, اب اینی ٹائم وہ اپنے انڈیفینس اسٹے کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اور اب ڈیپینڈ ہے کہ آپ کی بھابھی کے پاس کیا نیشنلٹی ہے. اگر تو آپ کی بھابھی کے پاس برٹش نیشنلٹی ہے تو پھر انڈیفینس اسٹے ہوتے ہی وہ برٹش نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکیں گے, یا پھر جب آپ کی بھابھی کو برٹش نیشنلٹی مل جائے اس وقت پھر وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکیں گے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے نا وہ ایکسٹینشن کے لیے 3 سال کی وہ ڈکشنری ملی تھی, ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا ہوا, تو اس مہینے کی کس کو نا 4 منتھ ہو جائیں گے سر, اور کتنا کوئی ٹائم لیتے ہیں کینڈیڈیٹ یہ بتا دیں گے سر پلیز. جی اس میں عام طور پر 3 سے 4 مہینے لگ جاتے ہیں, لیکن اگر درمیان میں کرسمس وغیرہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی فیو ویکس اوپر یا نیچے ہو جاتے ہیں. بہرحال اگر 4 مہینے ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے اینی ٹائم نیکسٹ فیو ویکس میں بھی 2-3 ویک میں 4 ویک میں آپ کے کیس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ آ جانا چاہیے. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی ہلو. جی فرمائیے. ہاں جی, میں نا آپ سے نا اسپاؤس ویزا کے متعلق پوچھنا ہے. میں لاسٹ ایئر اسپاؤس ویزا پہ UK آئی تھی اور 2016 میں نے ایکسٹینشن کروانا ہے ویزے کا, تو اس کے لیے کیا مجھے یعنی کہ ہم دونوں میاں بیوی کو میرے ہسبینڈ تو جاب کر رہے ہیں فل ٹائم, ان کی تو سیلری 18,600 سے زیادہ ہے, بٹ کیا مجھے بھی ساتھ کرنی پڑے گی؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم دونوں کو اکوموڈیشن دکھانے کے لیے کیا کیا دکھانے ہوں گے؟ جی ہمارا بیبی بھی ہے یہاں پہ, میرا بیبی بھی یہاں پہ بورن ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کی کال کا شکریہ. پہلی بات یہ کہ جو آپ کی بیٹی یا بیٹا پیدا ہوا ہے اس کے تو آپ برٹش پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں, کیونکہ اگر اس کے باپ کے پاس انڈیفینس اسٹے یا نیشنلٹی تھی اس کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے وہ تو برٹش ہو گیا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کے جو ہسبینڈ ہے ان کی انکم 18,600 پاؤنڈ سے زیادہ ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ انکم آپ دکھا سکتی ہیں. تو آپ کو انگلش ٹیسٹ پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ انگلش ٹیسٹ آپ آلریڈی پاس کر چکی ہیں. ابھی آپ کو 2.5 سال کی اور یہاں پہ پرمیشن ملے گی. جب انڈیفینس اسٹے کے لیے اپلائی کریں گے اس وقت آپ کو لائف ان UK ٹیسٹ کی ضرورت پڑے گی. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے نیکسٹ کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو سر. جی اچھا سر, میں نے اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے اپلائی کری تھی 2 سال پہلے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور میری فائل ابھی بھی انڈر پروسیسنگ میں ہے. اور پھر اس کے پہلے جب میں انڈیا گیا تھا, انڈیا جا کے وہ کالج ریووک ہو گئی, پھر سے پہلے اپلائی کیا. اور میری وائف ابھی یہاں پہ ہے, لیکن ہم نے یہاں پہ سنگل لکھا ہے. ابھی مجھے یہاں پہ اسپاؤس پہ ٹرانسفر ہونا ہو تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ابھی آپ کا کون سا ویزا ہے؟ اسٹوڈنٹ ویزا ہے؟
हाँ स्टूडेंट वीजा है लेकिन अपील में है मेरी फाइल। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, इसमें आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें शर्त यह है कि आपके पास अगर वैलिड वीजा होता और आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते तो फिर आप वाइफ का डिपेंडेंट का अप्लाई कर सकते थे, लेकिन आपके पास अपना ही वीजा नहीं है, यानी आपका वीजा तो खत्म हो गया था, एक्सटेंशन की एप्लीकेशन आपने की थी जो कि होम ऑफिस ने रिफ्यूज कर दिया, आपके पास अपना वीजा नहीं है, लिहाजा आप डिपेंडेंट वीजा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अभी यही कि अपील में जाकर अपने केस को फाइट करें, अगर आपको वीजा मिल जाता है और आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो फिर उसमें चांसेस है कि आप अपनी वाइफ को एज ए डिपेंडेंट यहाँ पे रख सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो मलिक जी। जी मलिक जी मेरा सवाल है जी, मैंने आया ना 5 साल हो गया तो मैं ह्यूमन राइट का ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਕਰਨਾ, उसने कितना टाइम निकलता अपना। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਨਾ ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੇਖते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हाँ जी मलिक जी। जी फरमाइए। हाँ जी सर सत श्री अकाल जी। मैं सर ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 13 ਸਾਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ 2.5 ਸਾਲ ਸਟੇ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਇਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਰਮਨੈਂਟ ਸਟੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨया ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ बनता नहीं, लेकिन फिर भी अगर इसलिए कोई एप्लीकेशन करे तो कर सकता है। कोई 50-50 चांसेस ने, क्योंकि एप्लीकेशन इस ग्राउंड से हाँ हो सकती है कि कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन है, होम ऑफिस उसके खिलाफ कोई फैसला नहीं कर सकता है, लेकिन एप्लीकेशन ना भी हो सकती है इस ग्राउंड पे कि नया कानून अजय बनता नहीं है, लिहाजा 50-50 चांसेस है अगर एप्लीकेशन करो, लेकिन लॉन्ग रन 2-4-6 महीने से कानून बन जाएगा, चूंकि जो कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन है उसके खिलाफ होम ऑफिस ने आगे कोई अपील नहीं की है। ताड़ी कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। एक तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मेरे आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन है आपसे छोटे छोटे। जी फरमाइए। एक तो सर मैंने मतलब कि अपनी फाइल फॉरवर्ड की है एज अ स्पाउस, मतलब पहले स्टूडेंट वीजा था, स्पाउस वीजे के लिए भी फाइल फॉरवर्ड की है। मेरी मिसेज जो है वो 18,600 को कवर करती थी, ठीक है। एक तो पता ये करना है कि वो उस फाइल का अभी तक रिप्लाई नहीं हुआ, जो तकरीबन 5 महीने और कुछ दिन हो गए आज अभी तक, ठीक है। दूसरा मेरी घर बेबी हुई है तकरीबन 3 महीने की हो गई है, वो मतलब कि पीछे मेरे सोलिसिटर ने फॉरवर्ड कर दिए डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट होता है इसका, ठीक। तभी क्या पता करना है आपने? पता है। दूसरी बात ये पता करनी है कि एक तो मुझे पहले का पता करना है कि कितनी देर लग जाएगी और क्या सीन है, क्यों देर कर रहे हैं, क्योंकि वो शायद ट्वाई का कह रहे हैं, तो ट्वाई जो था वो मतलब कि शायद उस टाइम मैंने तो खुद किया था पर सुना है ट्वाई का ट्रबल हो रही है। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। पहली बात यह कि अगर आप रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर रहे थे शादी के केस में तो आपने प्रीमियम सर्विस पे जाकर उसी दिन अप्लाई कर देना चाहिए था, जो कि ज्यादा आपके लिए बेहतर था, चूंकि उस वक्त ट्वेक का प्रॉब्लम भी नहीं था। तो वो आपने बड़ी गलती की कि उस दिन नहीं गए। तो बाज ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें आप प्रीमियम सर्विस पे जाकर सेम डे वीजा ले सकते हैं, तो मैरिज वाली इस कैटेगरी में आता है, तो आपने ये करना चाहिए था। अब होम ऑफिस आपका केस कंसीडर करके उसका डिसीजन हाँ या ना में करेंगे, तो इस वक्त वो बाज केसेस इस बेस पे रिफ्यूज कर रहे हैं कि पास में आपने इमिग्रेशन के साथ डिसेप्शन अगर की हो तो इस बेस पे आपके केस ना भी कर सकते हैं। तो लेकिन ह्यूमन राइट्स के एंगल से आपके चांसेस हैं, तो अगर आपने एप्लीकेशन की है जस्ट वेट करें थोड़ा सा और, तो इस दौरान अगर चाहें तो होम ऑफिस को रिमाइंडर भेज सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भाई साहब। जी फरमाइए। जी मैं सवाल कर रहा सर, प्लीज थोड़ी प्रॉब्लम है जी जी। मेरी डॉटर इन लॉ सेटलमेंट का वीजा ग्रेजुएट ने अप्लाई किया थी फ्रॉम कराची, ठीक है। वो रिफ्यूज हो गई, फिर अपील की थी, पास हो गई, तो 1 साल बाद उन्होंने सानू चैलेंज कर दिया लास्ट मंथ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਟੂ ਲੇਟ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਲੈਣ ਪਊਗੀ? ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਵੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਟੂ ਲੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ। ਅਪੀਲ ਕਿਸ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ? ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ? ਅਪੀਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਅੱਛਾ, ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਈਅਰ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕਦੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੈਲਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਪਰਸੋਂ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਚੈਲਿੰਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਇਨ ਲਾ ਕਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ? 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਗੱਲ ਸਰ। ਕੋਈ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਡੇਟ ਯਾਦ ਹੈ? ਸਰ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਸੀ ਅਲਾਓ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਇਨ ਲਾ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਉਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ। ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਰਾਚੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਇਨ ਲਾ 9 ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਿਊ ਰੂਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਲ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ बाद इंडेफिनिट स्टे मिलना है, तो न्यू रूल 5 साल बाद। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो गुड इवनिंग मालिक जी, मैं पूछना चाहूंगी कि जे मेरा बच्चा 4 महीने का तो मेरे बच्चे का पैसे लगोगे कि नहीं? जी के जी ताड़ी आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा गल जी। आप टीवी की आवाज कम कर दें। हेलो जी टीवी की आवाज कट कर दो। टीवी की आवाज कट कर दो जी। क्या सवाल है? मैं पूछना चाहूंगी मेरा ना बेटा 4 महीने पैदा आया ना, अभी ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, 2 ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ मिल जाए तो प्लीज टीवी की आवाज हमेशा कट कर दे करो। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने आपसे सवाल करना था, जो लॉन्ग रेजिडेंसी पे 10 ईयर्स पे मैंने अप्लाई किया था तो 9 मंथ्स हो गए, तो फिर मैंने उनको रिमाइंडर भेजा था तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो EMD क्वालिफिकेशन थी B1 उसका कोई प्रॉब्लम है, उसकी अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकती। तो मैंने फिर दोबारा अपीयर होके एग्जाम में मैंने 31 को तो क्लियर कर लिया है, तो मेरा सर्टिफिकेट विद इन 2-3 डेज में आ जाएगा। मैं उनको भेज सकती हूँ दोबारा नया वाला? भी उन्होंने मुझे कहा कि वेट करो, उन्होंने कहा ये नहीं कहा कि आप नया पास करके भेजें। तो अगर मैं भेज दूं तो क्या मेरा वीजा हो जाएगा इंडेफिनिट, और कितने अर्से तक वो जवाब देंगे प्लीज? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपने शुरू में सारे सर्टिफिकेट भेज देने चाहिए थे, क्योंकि अभी इस वक्त रूल्स ये कहते हैं कि जो भी आदमी जो भी एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन करेगा तो उसको सारे पेपर्स विद एप्लीकेशन भेजना पड़ेंगे। बाद में वो मसले कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपके केस में तो आपका अगर सर्टिफिकेट पास हो जाता है तो उनको भेज दें, शायद कोई अच्छा ऑफिसर उसको कंसिडर करे। लेकिन इस पर अब काफी सारे डिसीजन आ गए हैं कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सारे पेपर सबमिट करते हैं, बाद में वो मास्टर उसको रिफ्यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट करने के बाउंड नहीं है। लेकिन जो ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है आप उसको भेज दें इमिग्रेशन वालों को, तो वेट करें, देखें इसका क्या फैसला होता है। कॉल का शुक्रिया। इसके साथ ही नाजरीन आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। अगर आपकी कॉल किसी वजह से ना मिल सकी हो, अगले सैटरडे को 6 बजे यही होगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। रब रखा।